مسلم لیگ نون کا پاور شو، فیصل آباد کا سیاسی پارا ہائی۔ ورکرز کنونشن کے لیے کرسن گراؤنڈ میں سٹیج سجایا گیا۔ لیگی اراکین اور عہدیدار ریلیوں کی صورت میں پنڈال پہنچنے لگے۔ کارکنان کا جوش و ولولہ عروج پر، گراؤنڈ میں لیگی ترانے بھی بجائے جانے لگے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر داخلہ احسن اقبال اور صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ سمیت دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ سابق ڈپٹی میئر امین بٹ کی سربراہی میں ریلی کنونشن میں شرکت کے لیے پرجوش۔ ایم پی اے فقیر حسین ڈوگر اور ایم پی اے رانا علی عباس کا بڑی ریلی کے ساتھ شرکت۔ تاندیاوالا سے ایم پی اے جعفر علی ہوچا کی قیادت میں قافلہ روانہ۔ جڑاوالا میں ملک شاہد اقبال سمیت کارکن قافلے کے ہمراہ۔ لالیا سے پی پی 93 کے صدر شاہ بہرام کی قیادت میں قافلہ روانہ ہوا۔ رانا ثناءاللہ کے ڈیرے سے کارکن ریلی کی شکل میں گراؤنڈ روانہ ہوئے۔ ایم پی اے خلیل طاہر سندھو، سابق ایم پی اے رائے حیدر کھرل کی بھی شرکت۔ ایم پی اے خالدہ منصور کی قیادت میں خواتین کی ریلی پنڈال میں پہنچ گئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی سٹی 41 سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں سیاست میں کوئی -1 نہیں ہوتا، نواز شریف عوام کے دلوں میں رہتے ہیں، گرفتاریوں سے تحریک کمزور نہیں، مزید مضبوط ہوتی ہے۔ صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ کا گراؤنڈ کا جائزہ، بولے پنڈال میں 5000 کرسیاں موجود ہیں، ورکرز ہر صورت پہنچیں گے، کارکنان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو سخت رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ 13 دسمبر کو لاہور میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کی کامیابی کے لیے بھی پر امید ہوں۔ سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے قومی سطح پر سیاسی مفاہمت کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے، پی ڈی ایم کی تحریک ہر صورت کامیاب ہوگی۔ قومی سلامتی کے اداروں پر متحد ہونے پر زور دیا۔ خود خریدیں، فیصل آباد کے بڑے سرکاری اسپتال نے نجی میڈیکل سٹورز کی دہاڑی لگوا دی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں سی ٹی اسکین کے لیے استعمال ہونے والا انجیکشن نایاب، شہری ہزاروں روپے کا انجیکشن نجی میڈیکل سٹور سے خریدنے پر مجبور۔ محکمہ صحت شعبہ ٹیک سنگھ کی متعدد اسامیاں عرصہ دراز سے خالی، 51 اسپیشلسٹ سمیت میڈیکل افسران، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی 198 سیٹیں پر نہ کی جا سکی، لوگ علاج کے لیے دوسرے شہروں کا رخ کرنے لگے۔ فیصل آباد میں کورونا کے وارڈ جاری، 24 گھنٹوں کے دوران 23 افراد میں وائرس کی تصدیق، 2 مریض جاں بحق ہوئے۔ جنگ میں ڈپٹی کمشنر آفس کے اہلکار میں کورونا کی تصدیق، سی ٹی ہسپتال کے ڈاکٹر اور ملازم کی رپورٹ بھی پازیٹیو آ گئی، ضلع میں مریضوں کی تعداد 80 ہو گئی۔ سوشل سیکیورٹی اسپتال فیصل آباد میں ملیں گی اب عام مریضوں کو بھی علاج کی سہولیات۔ حکومت پنجاب کی ہدایات پر عمل درآمد، ٹریفک حادثات اور ہارٹ اٹیک سمیت دیگر ایمرجنسی مریضوں کو داخل کیا جائے گا۔ فیسکو فیصل آباد کے اہم مقامات پر 1000 بہنگم تاروں کے پوائنٹس ترتیب نہ دے سکا۔ 24 گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں سمیت مرکزی مارکیٹ منصور آباد میں بھی حالات ایک سے لٹکتے تار ناخوشگوار واقعات کو دعوت دینے لگے۔ پولیس اکاؤنٹنٹس کی مبینہ غفلت، 11 اضلاع میں شہداء فنڈز کے واؤچرز کلیئر نہ کیے، جنگ، توبہ اور شنیور سے بھی واؤچرز وصول نہیں ہوئے۔ اے آئی جی فائنانس برہم، واؤچرز کلیئر نہ کرنا اکاؤنٹنٹس کی نااہلی قرار دے دی، 5 دسمبر تک واؤچر وصول نہ ہونے پر معطل کرنے کی وارننگ جاری۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے بے فارم کے اندراج کے لیے تاریخ میں مزید توسیع دے دی۔ اسکول سربراہان کے لیے آخری تاریخ 16 دسمبر سے 31 جنوری مقرر، بچوں کے بے فارم کا اندراج اسکول شماری کے مطابق کرنے کی ہدایات جاری۔ حکومت کی اساتذہ کو مستقل کرنے کی دوہری پالیسی، صوبے میں 15ویں اسکیل کے اساتذہ 3 سال بعد ہی مستقل۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے 16ویں اسکیل میں بھرتی 10,000 سے زائد ایس ایس ایز 6 سال سے مستقلی کے منتظر ہیں۔
کمپیوٹر ٹیچرز اور آئی ٹی لیب انچارج کو کمپیوٹر الاؤنس ملنے کی امید جاگو تھی۔ پنجاب حکومت نے سی اوز ایجوکیشن سے تفصیلات مانگ لی۔ 750 روپے ماہانہ کمپیوٹر الاؤنس کے لیے فنڈز کا تخمینہ لگانے کی بھی ہدایت۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ڈی ایل ٹی ایل اسکیم میں پھنسے 1 ارب 78 کروڑ کے ریفنڈز مل گئے۔ منسٹری آف کامرس کی جانب سے فنڈز جاری کیے گئے۔ صنعتکاروں نے حکومت کا اقدام احسن قرار دیا۔ سرکاری اراضی کی نیلامی کے لیے ڈی سی کمپلیکس فیصل آباد میں اجلاس۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عمر مقبول نے صدارت کی۔ ضلع بھر میں 18 جگہوں کو نیلام کرنے کی اجازت دے دی۔ صدر، جڑاوالا، سمندری، جھمرا اور تانویہ والا شامل۔ سابق نون لیگی ایم پی اے نواز ملک کے صاحبزادے اور بیٹی کی شادی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات اور عزیز و اقارب کی شرکت۔ نوبیاہتا جوڑوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ انسداد پولیو مہم کا آخری روز۔ فیصل آباد میں 4 روز کے دوران 12,90,000 بچوں کو حفاظتی قطرے پلا دیے گئے۔ 13,30,000 بچوں کا ہدف۔ ہیلتھ ٹیموں کو 40,000 بچوں کی تلاش۔ جھنگ کے نوجوان کرکٹرز کے لیے بڑی خوشخبری۔ تحصیل میں بنائے گئے 2 اسٹیڈیم کھولنے کا فیصلہ۔ داؤد شاہ کرکٹ اسٹیڈیم ہفتے سے باقاعدہ کھول دیا جائے گا۔ منڈی شاہ جیونا اسٹیڈیم کا افتتاح صوبائی وزیر کھیل تیمور بھٹی کریں گے۔ اور اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد کے کیئر ٹیکر نوید نذیر 50 برس کے ہو گئے۔ سالگرہ پر حلقہ احباب اور کھیل سے تعلق رکھنے والے افراد کی مبارکباد، نیک تمنائیں۔